میرا نام آسما ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے دیور نے میرا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ میں دل پر پتھر رکھ کر صرف اپنے شوہر کے لیے سب کچھ برداشت کرتی چلی آ رہی تھی۔ اس وقت میں شدید پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی، جبکہ میرا دھیان بار بار اپنے شوہر کی طرف جا رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ سارا کام چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے گھریلو کام نمٹائے، پھر نہا دھو کر نیا لباس پہنا اور اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دیور آج بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں صرف 2 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن تمہیں تو میری فکر ہی نہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، گھر کے کام بھی ضروری ہیں، ورنہ آپ کی والدہ ناراض ہو جائیں گی۔ وہ ہنس پڑے اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے شوہر فوراً میرا ہاتھ چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگے اور میں بھی ان کے پیچھے لپکی۔ صحن میں پہنچ کر دیکھا تو میری ساس زور زور سے رو رہی تھی اور میرا دیور بیڈ پر بے چینی سے تڑپ رہا تھا۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ساس نے کچھ کہے بغیر سر ہلا دیا۔ میرے شوہر نے جلدی سے گاڑی نکالی اور دیور کو اسپتال لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں ششو پنج میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہمت کر کے میں نے اپنی ساس کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے میری طرف دیکھ کر چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، کیا میری قسمت میں یہی سب لکھا ہے؟ شوہر کی آمد پر جو خوشی تھی وہ پل بھر میں اداسی میں بدل چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا ان 2 دنوں میں دل کھول کر ان سے باتیں کروں گی، مگر تقدیر میں کوئی اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ میرے دیور کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا۔ وہ بہت تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، تم آرام سے سو جاؤ، دیور کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، اب کل صبح ہی ہمیں چھٹی ملے گی۔ میرا دل تو پہلے ہی سے اداس تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھ پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ پتہ نہیں رات کو میں کتنی دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ صبح جب جاگی تو شوہر کو اپنے پاس سوتے ہوئے پایا۔ میں جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل گئی۔ میرے دیور سامنے ہی بیٹھے تھے۔ وہ بالکل صحت مند اور تندرست لگ رہے تھے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد میں چپ چاپ اٹھی اور گھر کے کام کاج میں لگ گئی۔ دوپہر میں شوہر اٹھے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ وہ بہت مصروف سے لگ رہے تھے۔ بولے، ابھی نہیں، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا چشمہ اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر چلے گئے۔ میرا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ شام کے وقت مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملا۔ میں فوراً اٹھی اور وضو کر کے نماز میں مصروف ہو گئی۔ دعا مانگتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئی تو لگا جیسے میرے بوجھ ہلکے ہو گئے ہوں۔ میں اطمینان سے باورچی خانے میں جا کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ اتنے میں شوہر بھی واپس آ گئے۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ میں خوبصورت فینسی ڈریس تھما دیا۔ محبت بھری آواز میں کہنے لگے، بازار گیا تھا، یہ دیکھا تو لگا کہ تم پر بہت اچھا لگے گا، جاؤ تیار ہو کر آؤ، آج کی رات بس تمہاری ہے، میں تم سے دل کی سب باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں فوراً نہانے چلی گئی اور جلدی سے نیا لباس پہن کر آئی، مگر بدقسمتی سے جیسے ہی باہر نکلی میرا دیور پھر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے نظر انداز کیا اور شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آج کا دن کیسا گزرا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس ٹھیک ہی تھا۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک پھر باہر سے شور کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ شوہر فوراً اٹھے اور باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی۔ دیکھا تو دیور بے چینی سے تڑپ رہا تھا، جبکہ شوہر کی پیشانی پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ اچانک میری ساس آگے بڑھی اور غصے سے بولی، یہ سب تمہاری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سے آئی ہو گھر کا سکون تباہ ہو گیا ہے، فوراً میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ میرے شوہر نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر دیور کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساس کی نظریں مجھ پر جمی رہیں، ان کی تیز نگاہوں میں غصہ اور نفرت تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد شوہر کا فون آیا
انہوں نے پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، آج رات پھر اسپتال میں رکنا پڑے گا۔ میں نے خاموشی سے فون رکھ دیا۔ میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا، لیکن ایک پل بھی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے نہیں گزارا تھا۔ جس دن میں بیاہ کر آئی اسی دن دیور کا حادثہ ہو گیا تھا، اور تب سے لگتا تھا کہ خوشیاں اس گھر سے روٹ ہی گئی ہیں۔ پھر شوہر کے باس کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور انہیں ایمرجنسی میں کمپنی واپس لوٹنا پڑا۔ تب سے ہمارا رابطہ صرف فون پر ہی ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت یاد کرتے تھے۔ میں نے کئی بار شوہر سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن میری ساس نے گھر میں ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میرے شوہر بھی مجبور ہو گئے۔ اب میرے شوہر کو بڑی مشکل سے 2 دن کی چھٹی ملی تھی، لیکن نہ جانے میرے پورے طور پر صحت مند دیور کو کیسا دورہ پڑا تھا کہ وہ رات اسپتال میں رہ کر سب بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگا تھا۔ کچھ تو تھا جو میرے دماغ میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ صبح میرے شوہر آئے تو کافی اداس لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم سوچتی ہوگی کہ شادی کے بعد تمہیں سوائے جدائی کے اور کچھ نہیں ملا، لیکن تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے شوہر کو ودا کر دیا۔ جیسے ہی وہ گئے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی۔ میری ساس اپنی پرانی روٹین میں لوٹ آئی تھی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتی اور پھر گھر آ کر کھا پی کر سو جاتی۔ دیور بھی اپنے کام پر جانے لگا تھا۔ اب نہ تو میرے دیور کی طبیعت خراب ہوتی تھی، نہ ہی انہیں کوئی دورہ پڑتا تھا۔ ایک دن شام کو میں چائے بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگی تو اپنا نام سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ میری ساس کہہ رہی تھی، بیٹا تمہاری بیوی کے چلن اچھے نہیں ہیں، وہ سارا دن چھت پر بیٹھی رہتی ہے اور گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اسے چھوڑ کر چھٹکارا پالو۔ یہ سن کر میرے دل کو گہرا دھکا لگا تھا، لیکن میں نے رونے دھونے کے بجائے سمجھداری سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے جلدی سے فون نیچے رکھ دیا۔ میں نے کہا، اماں جی آپ کی چائے۔ میں نے سبزی بنا لی ہے اور آٹا بھی گوندھ دیا ہے، پورا گھر چمکا دیا ہے۔ صبح جب کپڑے دھوئے تھے وہ بھی ابھی گیلے ہیں، ورنہ انہیں بھی استری کر دیتی۔ اب میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ میری ساس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی۔ میری ساس بولی، نہیں، تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، یہ تو تمہارے فون کو دیکھ کر جھوٹ بول کر چلی گئی ہے۔ میں چپ چاپ نماز پڑھنے چلی گئی۔ شام کو جب میں روٹی بنا رہی تھی تو مجھے آنگن سے پڑوسن اور میری ساس کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن میری سننے کی طاقت بہت اچھی تھی، اسی لیے میں نے کسی کی سرگوشیاں سن لیا کرتی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میں اس کی دوسری شادی کروا دوں، کیونکہ میری بہو تو بانجھ ہے۔ تم یہ کام بڑی خاموشی سے کرنا، میری بہو کو محنت بھی نہ لگنے پائے، ورنہ وہ شور مچا دے گی۔ پڑوسن بولی، بہن خدا سے ڈرو، شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو تم اپنی بہو کو بانجھ کہہ رہی ہو۔ پھر دونوں نے نہ جانے کیا کچھ بات کی۔ میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ میری ساس اور دیور کو مجھ سے آخر کیا پریشانی ہے۔ میں نے تو دونوں کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر بھی وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ انہی خیالات میں ڈوبی میں کھانا اٹھا کر اپنے دیور کو ان کے کمرے میں دینے گئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب میں لوٹنے لگی تو انہوں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور بولے، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کی بات مان کر کرسی پر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتے جا رہے تھے، ساتھ ہی کھانا کھاتے ہوئے دیور کے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ مناظر میرے لیے بہت ہی پریشان کن تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میری ساس کمرے میں آ گئی۔ جیسے میرے دیور کی نظر میری ساس پر پڑی تو وہ غصے سے بولے، تم کہاں تھی ماں جو اس کے ہاتھ سے روٹی بھیج دی؟ یہاں بیٹھ کر میرے نوالے گن رہی ہے، اسے باہر نکالو تاکہ میں آرام سے کھانا کھا سکوں۔ میری ساس نے مجھے گھورا اور میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھے اپنے دیور کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا الزام کیوں لگایا تھا؟ ایک دن میری ساس بیمار ہو گئی۔ جب ڈاکٹر میری ساس کے کمرے سے باہر آئے تو دیور انہیں گھر کے باہر چھوڑنے گئے۔ میں ساس کے کمرے میں گئی۔ اندر جاتے ہی میں نے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو ساس بولی، میری طبیعت کی بات چھوڑ، لیکن تمہارا کیا چل رہا ہے؟ تم نے مجھے بیمار کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور تم اپنے دوسرے بیٹے کے قریب جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا، میں یہ سب تمہارے شوہر کو کال کر کے بتا دوں گی۔ میری ساس نے مجھ پر بالکل غلط الزام لگائے تھے۔ میں نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی تھی اور مجھے ان کے بولنے کا انداز بہت برا لگا۔
میں روتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر آ گئی. میں اپنے کمرے میں جا کر روئی. میں نے سوچا میرے شوہر نے مجھے کیسی مصیبت میں پھنسا دیا. میں نے پہلی بار اپنے شوہر کو اسپتال میں دیکھا تھا. میں اپنی ماں کے ساتھ ان کا چیک اپ کروانے گئی تھی، جبکہ میرے شوہر اپنے کسی دوست کی خیریت جاننے کے لیے آئے ہوئے تھے. ہم دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر پڑیں اور پھر واپس پلٹنا بھول گئیں. کچھ تھا جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا تھا. پھر میں ایک شریف لڑکی کی طرح سر جھکائے آگے بڑھ گئی. میں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی. میرے شوہر مجھے ایک بار پھر نظر آئے. وہ بھی کینٹین کی طرف ہی آ رہے تھے. جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک جادوئی سی مسکراہٹ پھیل گئی. پھر وہ دھیرے دھیرے ایک قدم بڑھاتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا، میرا نام متین ہے. میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اچھی نوکری کرتا ہوں. میرے پاس سب کچھ ہے، بس ایک زندگی کی ساتھی کی کمی ہے. اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی. اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہنسی، لیکن دل ہی دل میں بہت اثر انداز ہو چکی تھی. ہم نے ایک دوسرے کے نمبروں کا تبادلہ کیا اور اپنے اپنے گھر چلے گئے. میرے شوہر اکثر مجھے فون کرنے لگے. ایک دن میں نے انہیں اپنی زندگی کا ایک بڑا سچ بتا دیا. میں نے کہا، میری بچپن سے ہی شادی طے ہو چکی ہے. یہ شادی وہاں ہوئی تھی جہاں میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی. اگر میں یہ شادی توڑ دوں تو میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا. میرے شوہر یہ سن کر پریشان ہو گئے. پھر ایک ہفتے تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا. مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں زندہ تو ہوں لیکن مردوں کی طرح. میری زندگی میں ساری خوشیاں ختم ہو چکی تھی. ایک ہفتے بعد میرے شوہر کا فون آیا. انہوں نے کہا، میں نے تمہیں بھلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تمہاری یادیں پل بھر کے لیے بھی مجھے چین نہیں لینے دیتی. تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں لگ رہا. میں نے جواب دیا، میرا بھی آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. زندگی بے رنگ سی لگتی ہے. اس کے بعد میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. میرے شوہر نے میری بات مان لی اور اس طرح میں نے اپنے والدین کی عزت اور اپنی بہن کا گھر داؤ پر لگا کر اپنی خوشیوں کے لیے یہ قدم اٹھایا. جب میرے شوہر مجھے ودا کر کے اپنے گھر لائے تو ایک بھیانک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. مگر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور انہیں تیز بخار چڑھ گیا، مگر میرے شوہر کے جانے کے بعد میری سانس خاموش خاموش سی ہو گئی تھی. مجھے لگنے لگا جیسے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ میری جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہیں. دوسری طرف میرے دیور کا بھی عجیب سا رویہ مجھے حیران کر رہا تھا. اگلے دن میری ساس کسی پارٹی میں چلی گئی، جبکہ دیور تو صبح سویرے ہی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے تھے. میں گھر میں بالکل اکیلی تھی. جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے دیور کھڑے ہیں. وہ عام طور پر شام کو ہی لوٹتے تھے، لیکن آج ان کا اس وقت آنا مجھے حیران کر گیا. میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اور پانی لانے کے لیے کہا. پھر آنگن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے. میں پانی لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جا. ان کی اس بات پر مجھے تھوڑا شک ہوا کہ کہیں وہ پھر سے میری ساس سے شکایت نہ کر دے کہ بھابھی پانی کے گھونٹ تک گن رہی ہے. پھر میں بھی چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی. وہ بولے، تم جانتی ہو نا کہ تم بہت خوبصورت ہو. اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اگر تمہیں ایک بار دیکھ لے تو تمہارا دیوانہ ہو جائے، جیسے میرا بھائی ہو گیا تھا. اس نے پہلی بار تمہیں دیکھتے ہی شادی کی بات کر لی تھی. اپنے دیور کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں حیران ہو گئی. پھر وہ بولے، تم اتنا خوبصورتی لے کر کہاں جاؤ گی؟ اتنے میں ہی میری ساس دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی. میرا دیور ایک دم سے گھبرا گیا، لیکن میری ساس کا غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی. وہ اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور چلا چلا کر کہنے لگی، میں اس منحوس اور آوارہ لڑکی کو اس گھر میں نہیں ٹکنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ایک بیٹے کو گھر سے نکالنا ہی کیوں نہ پڑے. وہ بول رہی تھی اور میں ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ گئی تھی. شام ہوئی تو میرا شوہر گھر آ چکا تھا. یقیناً میری ساس نے ہی اسے واپس بلا لیا تھا، مگر اس سے پہلے میں اپنا کام کر چکی تھی. میں دیور اور ساس کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگا چکی تھی. جب میرے شوہر نے کہا کہ میری ماں کو تم پر شک ہے، وہ روز مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری بیوی کے چلن اچھے نہیں ہیں، وہ سارا دن چھت پر بیٹھی رہتی ہے اور گھر کے کاموں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اسی لیے چھوڑ کر چھٹکارا پالو، اسی لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ سن کر میرا دل بہت خراب ہوا، مگر میں نے ان کیمروں کی ریکارڈنگ اپنے شوہر کو دکھا دی. اس رات جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ تھا. ویڈیو میں میرا دیور اور ساس ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دیور انتہائی بے قراری کے عالم میں چیخ رہا تھا، مجھے بالکل بھابھی جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی اور سے میری شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا. ساس حیران اور پریشان اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، بیٹا وہ تمہاری بھابھی ہے،
تمہارے بھائی کے نکاح میں ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مگر دیور کی آنکھوں میں ضد اور دیوانگی تھی۔ وہ غصے سے بولا تو بھائی سے کہو اسے چھوڑ دے، میں اسے پسند کر چکا ہوں، اگر بھائی نے ایسا نہ کیا تو میں انہیں ختم کر دوں گا، میں ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ ساس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف آیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نرمی سے بولی، بیٹا فکر مت کرو، میں اس لڑکی کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دوں گی، تمہارا بھائی خود ہی سے چھوڑ دے گا، پھر تم اس سے شادی کر لینا، لیکن تب تک بالکل خاموش رہو تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرا شوہر دنگ رہ گیا، وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ اس کے اپنے ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی لمحے اسے میری بے گناہی کا یقین ہو گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ میں نہ تو بد چلن تھی اور نہ ہی کسی سازش کا حصہ، بلکہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ اب مزید دیر کرنا ممکن نہیں تھا۔ شوہر نے فوراً میرا سامان پیک کیا اور مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے آئے جہاں ان کی نوکری تھی۔ یوں میں ہمیشہ کے لیے ساس اور دیور کی چالاکیوں اور خطرناک سازشوں سے آزاد ہو گئی۔